السلام علیکم۔ ایک دو روز پہلے رائٹرز نے ایک خبر جاری کی جس میں یہ بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کا ایک مزید دورہ کریں گے، جس میں ان کی حالیہ ہفتوں کے اندر تیسری ملاقات جو ہے وہ یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ سے متوقع ہے۔ گزشتہ روز ہمارے ساتھ پروگرام میں بیرسٹر دانیال تھے تو انہوں نے پروگرام کے اندر آن ایئر تو نہیں ان سے سوال جواب ہو سکا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں دورے کا پلان ہے، ابھی شیڈیول کنفرم نہیں ہے۔ تو شیڈیول تو جب بھی ہوگا، لیکن ایک متوقع اس کے اندر جو ٹاپک بتایا گیا ہمیں اس خبر کے اندر وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جو مڈل ایسٹ کے اندر غزہ کے اندر جو سیکیورٹی پیکٹ ہوا ہے اس میں جن ممالک نے سیکیورٹی کے حوالے سے یا فوج کی کنٹریبیوشن کرنی ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے، تو ممکنہ طور پر اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس ایشو کو ڈسکس کریں گے اور پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی فوج کو غزہ میں بھیج سکے، اور اس کا رول کیا ہوگا، پیس کیپنگ، غزہ کی سیکیورٹی، فلسطینیوں کی حفاظت یا حماس کو ڈسارم کرنا، یہ ایک سوال ہمارا ہوگا۔ دوسرا، عمران خان کے حوالے سے بہت ساری خبریں گزشتہ چند روز سے مولوی محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کی وساطت سے ہمارے اسی پروگرام میں سامنے آئیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیک چینل کانٹیکٹس کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی انہوں نے نام لے کر تذکرہ کیا کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کچھ ایسا مفاہمت کا راستہ نکل آئے جس میں کچھ لوگوں کی ریلیز ہو جائے اور کچھ لوگوں کو ریلیف مل جائے۔ اب یہ ریلیز اور ریلیف کیسے ہوگا اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں، خان مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے لیے، رانا صاحب ویری وارم ویلکم۔ اس کے علاوہ طاہر اشرفی صاحب معروف عالم دین ہمارے ساتھ ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور شفیع جان صاحب معاون خصوصی ہیں اطلاعات کے پی گورنمنٹ میں، وہ بھی ہمارے ساتھ۔ شفیع جان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ طاہر اشرفی صاحب، پاکستان کو غزہ میں فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے، اور اس کا رول کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو ندیم ملک صاحب، میں اپنی اطلاعات اور یہاں ماشاءاللہ رانا صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ممکن ہے وہ بھی اس کی تصدیق کریں۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ اپنی فوج بھیجے گا اور وہ جا کے حماس کو ڈسارم کرے گی، وہ فلسطینیوں سے اسلحہ واپس لے گی، پاکستان نے نہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی بات کی ہے، نہ اس حوالے سے کوئی بات ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی پچھلے ہفتے میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اگر پاکستان کسی وقت کوئی طے کرتا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو بھیجنا ہے، وہ فلسطینیوں کی جو ہے حفاظت، غزہ کی تعمیر نو اور غزہ کی جو آپ اس کو ری ہیبلیٹیشن وہاں کا کہہ لیں یا جو بھی، اس میں تو معاون ہوگی، لیکن اس طرح کے کسی عمل میں جس سے فلسطینی اس کو پسند نہ کریں اور اہل فلسطین اس کے ساتھ اپنا اختلاف کریں، پاکستان ایسا کوئی کام نہیں کرے گا۔ ہم ہر وہ کام کریں گے جو اہل فلسطین پسند کریں گے اور جو اہل فلسطین کی خواہش ہوگی۔ طاہر اشرفی صاحب، اگر حماس کو ڈس آرم کرنا ایجنڈا آئٹم میں ہو تو پھر ہمیں فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے؟ میرا خیال ہے ہماری فوج پھر بالکل نہیں جائے گی۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کبھی بھی نہیں انشاءاللہ جائیں گے، نہ ایسی کوئی صورت بنے گی اور نہ ایسی کوئی توقع رکھے پاکستان سے کہ پاکستان کی فوج جو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے، اور پاکستان کا موقف جو اس وقت بھی آپ دیکھیں نا، پاکستان کا آرمی چیف واحد ہے دنیا میں جو جس نے 7 اکتوبر کے بعد فلسطینی سفیر کو جی ایچ کیو میں دعوت دی اور ہر ممکن سطح پر جو ممکن تعاون تھا وہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت جہاں فلسطینیوں کو امداد بھیج رہی ہے وہاں فوج کی طرف سے علیحدہ سے امداد جا رہی ہے۔ اچھا طاہر اشرفی صاحب، بات واضح ہوگی نا، آپ نے کہا کہ اگر حماس کو ڈس آرم کرنا ہو تو پھر فوج جائے گی ہی نہیں، بات ہی ختم ہوگی اس کے اوپر۔ بالکل یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ اچھا ایک اور بتا دیں پھر میں آپ سے اجازت لوں گا، عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ضد کو چھوڑ دیں کہ یہ رانا صاحب بیٹھے ہیں، جس وقت ان کو جس دن گرفتار کیا گیا تھا، میں آج آپ کے پروگرام میں عرض کروں، میں اس رات جنرل باجوہ کے پاس گیا تھا اور اگلے دن خان صاحب کے پاس گیا تھا،
اور یہ گزارش کی تھی کہ یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کل آپ کی طرف لوٹے گا. تو ابھی بھی آپ نے ایسی کوئی کوشش کی ہے طاہر اشرفی صاحب؟ ابھی بھی کسی سے ملاقات کرنے گئے ہیں کہ مفاہمت کا عمل کھولا جائے؟ دیکھیے ہم تو بار بار یہ اپیل کرتے ہیں، لیکن مفاہمت تب ہوگی نا جب آپ گالیاں دینی بند کریں گے، جب آپ ملک کے سپہ سالار کے حوالے سے اور اپنی فوج کے حوالے سے روز گالی گلوچ کریں، اور آپ کے جو بگوڑے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو وہ روز پاکستان کو ایک نئے امتحان میں ڈالنے کی کوشش کریں، تو ندیم ملک صاحب مجھے بتائیے کیسے مفاہمت ہو سکتی ہے؟ مئی میں آپ نے اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے، اور ابھی پچھلے ہفتے جو کچھ سپہ سالار کے حوالے سے کہا خان صاحب نے، کیا مجھے بتائیے کون اس کے لیے آگے بڑھے گا؟ طاہر اشرفی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا ثناء اللہ صاحب دونوں بڑے گرما گرم ہیں اور دونوں کا آپ سے جواب چاہیے. پاکستان کو مڈل ایسٹ میں فوج بھیجنی چاہیے. ٹرمپ کے 20 نکات کی ہم ویلکم کرنے والے تھے، وزیر اعظم نے ویلکم کیا تھا. فوج تو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اب آپ نے. دیکھیں بالکل وزیر اعظم نے بجا طور پہ ویلکم کیا، اور وہ جب معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں ٹرکی کے ساتھ پاکستان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ بلایا گیا یا دعوت دی گئی. انڈونیشیا بھی، پاکستان بھی. انڈونیشیا بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ باعث اطمینان بھی تھا اور باعث عزت بھی. تو وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے پہ عمل درآمد ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ یعنی پیس کیپنگ ہونی ہے، امن و امان کی صورتحال. اور اس میں بڑا عنصر یہی ہوگا کہ جو اسرائیل کی فوج ہے جو کہ وڈرا کرے گی اس معاہدے کے مطابق، کہ اس کا وڈرال جو ہے وہ پرامن ہو، اور اس دوران جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور ساتھ وہاں پہ ری ہیبلیٹیشن، ری ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ایک پروسیس ہونا ہے. اس معاہدے میں یہ چیز درج ہے. تو اس میں اگر پاکستان کی فوج وہاں پہ ہوگی، پاکستان کی فوج کو اقوام متحدہ کے تحت رسپانسبلٹیز ادا کرنے کا جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. پاکستان کی فوج بڑی پروفیشنل ہے، اور اس نے ہمیشہ جہاں جہاں بھی اس کی ذمہ داری ہوئی ہے تو انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے. آپ نے ڈسکس کیا گورنمنٹ لیول پہ کسی سٹیج کے اوپر کہ ہمارے کیا وہاں پہ ایس او پیز کیا ہوں گے فوج کے آپریٹ کرنے کے لیے؟ نہیں، اس میں ایس او پی کی بات نہیں ہے. ایک معاہدہ تو ہوا ہے، اب اس میں ایس او پیز والی کون سی بات ہے؟ اور وہاں پہ اگر پاکستان کی فوج ہوگی، پاکستان کی فوج مسلمان فوج ہے، تفصیل بتا سکتے ہیں پاکستانی قوم کو؟ اور اس میں جو ہے وہاں پہ پاکستان کی فوج کے ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی ہمارے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا. اور ہمیں ان کی بہتری کے لیے اگر جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے. دیکھیں نا 2 سال وہاں پہ اتنا ظلم ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ ہمارے لوگوں نے ریلیز نکالی ہیں، نعرے لگائے ہیں، لیکن اس ظلم کو جو ہے وہ کوئی روک تو نہیں سکا. وہ ظلم تو اب اس معاہدے کی صورت میں کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی جاری ہے بدقسمتی سے. اور یہ معاہدہ جو ہے وہ تمام ریلیونٹ جو عرب ممالک ہیں جو فلسطین کے ساتھ جن کے بارڈر شیئر ہوتے ہیں، تو ان سب نے مل کے کیا ہے. تو 6 ممالک تھے جو ٹرمپ کے ساتھ اس ملاقات میں شامل تھے، سعودی عرب، جارڈن، پاکستان، ٹرکی اور انڈونیشیا. تو ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن ہمارے وہاں فوج کی رسپانسبلٹی فلسطینیوں کا تحفظ ہوگا یا حماس کو ڈس آرم کرنا ہوگا؟ نہیں، حماس کو ڈس آرم اس معاہدے میں کیا لکھا ہے حماس کے متعلق؟ حماس نے ڈس آرم ہونا ہے اس معاہدے کے مطابق. تو پھر ہم کریں گے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ معاہدہ تو حماس نے خود کیا ہے، ہم کیا کریں گے اس میں؟ یعنی اگر وہاں پہ حماس نے خود، جہاں تک مجھے یاد ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ڈس آرم تب کریں نا کہ اگر کوئی ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی انفورس کرنا ہے کسی قسم کا معاملہ، اگر ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہوا ہے، اور یقیناً جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر فلسطین اور اس کے اوپر اسرائیل کو بھی رہنا چاہیے. وہ ویسے تھوڑی گڑبڑ کر رہا ہے، اسرائیل اور امریکہ کو انشور کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی انشور کرنا چاہیے، اور ٹرکی کو بھی انشور کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں ہمیں فوج بھیجنی چاہیے؟ بالکل. فوج اگر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی وہ
ان کی بہتری ہے جس کے لیے ہم جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آوازیں تو اٹھائی ہیں, تقریریں تو کی ہیں, ریلیز تو نکالی ہیں, لیکن جس طرح سے ہمیں اس ظلم کا جو ہے وہ ازالہ یا اس میں مدد کرنی چاہیے, ہم نہیں کر سکے. رانا صاحب, لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر حماس کے ساتھ تھوڑی بہت بھی کہیں پہ بھی کسی لیول کے اوپر بھی تناؤ والی کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں سے مذہبی حلقوں سے رد عمل آئے گا, جیسے طاہر اشرفی صاحب نے ابھی کیوں پیدا ہوگی؟ اس معاہدے کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس معاہدے میں اگر یہ لکھا ہے, حماس نے اگر خود تسلیم کیا ہے کہ وہ اس علاقے سے پیچھے ہٹیں گے یا ڈس آرم ہوں گے, اسرائیل نے اگر خود وہاں پہ حدود کا تعین کیا ہے کہ ہم وڈرا کریں گے اور اس علاقے سے اس کی فوجیں نکل جائیں گی, تو ان چیزوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے. دونوں فریقین کو جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس معاہدے پہ عمل کرنا چاہیے, اور ہمیں خواہ مخواہ جو ہے وہ خود سے ہی اس قسم کے بیانیے نہیں بنانے چاہیے. نہیں, یہ ہم تو نہیں بنا رہے, یہ تو مذہبی حلقوں کا سٹیٹمنٹ. تو مذہبی حلقے کیوں بنا رہے ہیں اس قسم کے بیانیے؟ یہ تو آپ پوچھ سکتے تھے طاہر اشرفی صاحب کو, کیونکہ یہ کچھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ہمیں فوج وہاں بڑی احتیاط سے سوچ سمجھ کے بھیجنی چاہیے, کسی تناؤ کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. نہیں, تناؤ وہاں پہ اس معاہدے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو فریق عمل نہیں کرے گا وہ تناؤ کا ذمہ دار ہوگا. اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے برادر مسلمان ملک ہے, جو فلسطین ہے, انہوں نے جو بھی معاہدہ کیا ہے انہوں نے اپنی ول سے کیا ہے. کو ہمارے آپ نے کسی گورنمنٹ لیول پہ کہیں پہ ڈسکس کیا کہ ہماری فوج کی وہاں رسپانسبلٹیز میں کیا خیال ہے کہ اگر فوج کو بھیجنے سے پہلے جو ہے وہ یقیناً پرائم منسٹر جو ہے وہ اس معاملے کو کیبنٹ کے لیول پہ کم از کم, اس سے آگے بھی وہ پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس کیبنٹ کو اعتماد میں لیں گے. لیکن میرا خیال اس معاہدے کا حصہ بننے سے پہلے کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا ہوگا. دیکھیں, اس معاہدے کا حصہ جو ہے وہ معاہدہ تو ہم کرنے جا ہی نہیں رہے تھے. ہم تو اس معاہدے میں جو ہے وہ پارٹیسپینٹ تھے. نہیں, آپ نے 20 نکات کو ویلکم کیا ہوا ہے, آپ اس کا حصہ بنے. لیکن ہم اس معاہدے کے یعنی حصہ نہیں ہیں, یا ہم نے اس معاہدے کو جو ہے وہ طے نہیں کیا. طے ان مسلمان ممالک نے اور فلسطین کے ہمارے بھائیوں نے کیا. ہم ان کے اس ایگریمنٹ کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. شفیع جان صاحب, آپ بھی اس پہ رائے دینا چاہیں گے؟ کیا پاکستان کو جانا چاہیے, غزہ میں فوج بھیجنی چاہیے؟ وہاں بڑی ذمہ داری ہے. اگر تو فلسطینیوں کا تحفظ کریں تو بڑی خدمت کا کام ہے, لیکن اگر ہماری وجہ سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دباؤ آئے تو پھر اس کے اوپر اپنی پوزیشن بھی ہمیں اچھے سے پہلے سے ڈیفینڈ کر لینی چاہیے کہ ہمیں وہاں کیا رول ادا کرنا ہے. سب سے پہلے ندیم صاحب آپ کا شکریہ. بالکل فلسطین کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کی عوام کی دل دھڑکتے ہیں, اور فلسطین کو جو بھی مشکل جب بھی درپیش آئی ہے, چاہے اسرائیل کی جارحیت ہو, تو پاکستانی عوام نے اور پاکستانی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس پہ آواز بھی اٹھائی ہے اور عملی اقدامات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی رانا صاحب کی گفتگو کی, تو رانا صاحب خود نہیں کلیئر, اور کبھی کبھی مجھے رانا صاحب کی بے بسی بھی اس گفتگو میں نظر آئی کہ وہ خود بھی نہیں کلیئر اور ان کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں, بڑی کور ایشو ہے یہ. اگر پاکستانی فوج وہاں جاتی ہے تو اس فوج کا پرپس کیا ہوگا؟ فلسطین کی عوام کا تحفظ ہوگا یا حماس کو ڈس آرم کرنا ہوگا؟ یہ دو بڑے کور ایشو ہے. اس پہ گورنمنٹ بھی اس وقت نہیں کلیئر اور رانا صاحب خود بھی نہیں کلیئر. اور جہاں تک انہوں نے پرائم منسٹر کی بات کی, تو پرائم منسٹر کیبنٹ میں لے کے آئے یا نہ لے کے آئے, اس ایشو کو ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے. رانا صاحب, یعنی عجیب ان لوگوں کی منترا ہے, اور نہ یعنی اس سے یہ باز آنے کو تیار نہیں ہے. آپ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی میں نے تو بڑی کلیئرٹی سے یہ کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پہ عمل ہونا چاہیے. اور معاہدہ کیا ہوا ہے رانا صاحب؟ پاکستان ہے تو معاہدہ پڑھے نا, آپ معلوم کر لیا کریں نا جب کسی موضوع کے اوپر بات کرنی ہو. تو معاہدہ ساری دنیا کو, جتنا وہ رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں سب کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. پر آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ شاید آپ نے نہیں پڑھا. نہیں, چھوڑیں آپ اس گفتگو سے. آپ ہر معاملے کو, خواہ اس میں ریاست انوالو ہو, ملک ہو, قوم ہو, مسلمان امہ ہو, آپ کا کام ہے الجھانا. آپ کی ذمہ داری یا آپ کی ڈیوٹی یہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ کسی طور پہ بھی
جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے مفاد کے اگینسٹ نہ جا سکتا ہے، وہاں پہ موجود ہونے کی صورت میں بھی اور نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی، اور پاکستان کی اگر افواج وہاں پہ ہوں گی تو یقیناً وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ آسرا ہوں گی، بڑا سہارا ہوں گی۔ صحیح سر، ایک اور ٹاپک جس کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا، محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، کل بھی وہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ کچھ لوگوں کو ریلیز کرنا چاہیے جو کوٹ لکھپت میں، شاہ محمود قریشی کو، ڈاکٹر یاسمین کو، ان لوگوں کی ریلیز کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ کو ریلیف ملنا چاہیے جس میں وہ عمران کی بات کرتے ہیں۔ آپ سے انٹریکشن ہوا ان کا؟ جی، ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ اسپیکر صاحب کے چیمبر تشریف لائے تھے اور یہ بالکل یہی انہوں نے اس کے اوپر کافی بات کی، لیکن اس کا مخفف جو ہے وہ یہی ہے جس طرح سے آپ نے، ان کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ لاہور میں ہیں، جس میں قریشی صاحب اور باقی جو سارے ان کے سینئر لیڈرز ہیں، عمر چیمہ ہے، ڈاکٹر یاسمین ہے، اجاز صاحب ہیں، اور بھی ایک دو لوگ ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو اگر ریلیف ملے یا وہ رہا ہوں اور وہ آ کے اگر بات کریں تو ان کو نہ کرنا یا ان کی بات کو نہ ماننا مشکل ہوگا۔ یعنی وہ اس بات پہ یعنی کنونس تھے، ایگری تھے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ معاملات کو سلجھانا چاہتی ہے اور وہ مذاکرات یا گفتگو ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک کلٹ ہے اور وہ کلٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس بارے میں الجھائے ہوئے ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ بات ہو، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو کلٹ ہے اس کی تو ساری دیہڑی اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بگاڑ کا شکار رہے، آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، ان کے باقی سارے معاملے چل رہے ہیں، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے تاکہ یہ جو ہے یہ معاملات کو بہتر انداز سے ہینڈل کرے اور اس میں جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا کوئی موقع پیدا ہو اور اس میں ڈائلاگ ہو۔ محمود مولوی صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اس پروسیس کو لیڈ کرنا چاہیے، جی، تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ان کی اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میری ذاتی اس میں یہ رائے ہے یا اسیسمنٹ ہے کہ یہ جس قسم کے لوگ عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں اور جو کوئی جو ہے وہ کفن کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اور قسم کی باتیں کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب بھی جس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں اور ریسنٹلی جو فرمائی ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوں گے یا ان کی سنی جائے گی۔ تو آپ ان کو ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ نہیں، ریلیف دینے کا جو معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے۔ ریلیف میں مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ریلیف ان کو عدالتوں سے مل رہا ہے اور ان کو عدالت میں جو ہے وہ ریلیف کے لیے جانا چاہیے، لیکن جو اس بارے میں جو یعنی یہ دوست فرما رہے تھے کہ اس طرح سے یہ بات جو ہے پازیٹیو سائڈ پہ جا سکتی ہے، اس کے اوپر مجھے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ، آپ کو وہاں پہ کوئی خوش گمانی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے گا، یہ آپ کو امید نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا شفیع جان صاحب، مروت صاحب کل ہمارے ساتھ تھے پروگرام میں، انہوں نے 2-3 ایشوز پن پوائنٹ کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے کی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے حوالے سے سہیل افریدی کا بیانیہ جو تھا پہلے، اس میں تبدیلی آئی اور نرمی پیدا ہوئی، اور آپریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ خود ان کے اپنے علاقے کے اندر ہوا اور اس میں بھی نرمی پیدا کی ہے سہیل افریدی نے، اور افغان مہاجرین جو صوبے کے اندر تھے ان کے کیمپس خالی کروانے یا ان کو صوبہ بدل کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی سپورٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو۔ آپ کا اس کے اوپر موقف دونوں ایشوز کے اوپر جاننا چاہتا ہوں۔ ندیم صاحب، کل مروت صاحب کی آپ جو بات کر رہے ہیں تو مروت صاحب خود کو ریلیونٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں اور اس طرح ٹائپ کے بیانات دے رہے ہیں۔ نہ ہی صوبائی حکومت نے کوئی اجازت دی ہے، نہ ہی صوبائی حکومت کسی آپریشن کو سپورٹ کرتی ہے، نہ ہی صوبائی حکومت بند کمروں کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرے گی۔ جو مروت صاحب کے بیانات جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ ارریلیونٹ ہے،
یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے. پہلے دن سے جو ہماری سٹینڈنگ تھی آپریشن کے حوالے سے ابھی تک وہی سٹینڈنگ ہے ہماری اور سہیل آفریدی صاحب کی. ہم نے یہاں پہ امن جرگہ بھی اس لیے جو کاروائی ہو رہی ہے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اپوز کر رہے ہیں؟ کسی بھی آپریشن کو خیبر پختونخوا میں ہم سپورٹ نہیں کریں گے. یہ ڈے 1 سے ہمارا سٹانس ہے اور ہم اس پہ ابھی تک قائم ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. اور افغان مہاجرین کے کیمپس خالی آپ نے کروائے ہیں یا نہیں کروائے ہیں؟ دیکھیں افغان مہاجرین پہ جو وفاق کی پالیسی ہے، جو پالیسی یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہی شکوک و شبہات ہی اس کی پالیسی کو جنم دیتی ہے. ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں، رانا صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، کہ افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ زبردستی کسی کے ساتھ نہ کی جائے اور عزت کی طریقے سے ان کو واپس بھیجا جائے جو واپس جانا چاہتے ہیں. لیکن دوسرے سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہی ایک افغان مہاجر کو پاکستان کی سٹیزن شپ دیتے ہیں، اسی کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیتے ہیں، ان کو حیات آباد کے حلقے سے کھڑا کرتے ہیں، فارم 47 کے ذریعے تیمور جگڑا سے اس کو الیکشن جتوایا جاتا ہے، اور وہ جب ہاؤس میں آتا ہے تو وہ سی ایم سہیل آفریدی کے خلاف الزام تراشی کرتا ہے، عمران خان کے خلاف الزام تراشی کرتا ہے. تو یہ جو گڈ افغان اور بیڈ افغان کی پالیسی ہے اب یہ نہیں چلے گی. خالی کروائے یا نہیں کروائے افغان مہاجرین کے کیمپس آپ نے خالی کروائے؟ ایسی کوئی کیمپ صوبائی حکومت نے خالی نہیں کروائے. جو افغان مہاجرین واپس جانا چاہتے ہیں ان کو بڑے عزت کی طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے، ان کو کرایہ بھی دیا جا رہا ہے. جس طرح وفاق نے پالیسی اختیار کی تھی جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی صوبائی حکومت کو، ہم ان کی پالیسی سے تب بھی ہمیں اختلاف تھا اور آج بھی اختلاف ہے. واپس بھیجنے کا کرایہ آپ دے رہے ہیں، صوبائی حکومت دے رہی؟ جی بالکل. جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی 3 دسمبر کو، اس کے منٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس میں تمام ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہاں پہ ہوم میں یہ میٹنگ ہوئی تھی. تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ آرڈرز جاری ہوئے تھے کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں ان کو بڑے عزت کی طریقے سے واپسی کا کرایہ دے کے ہم ان کو رخصت کر رہے ہیں، بڑے پیار سے. ہم اس طرح نہیں کر رہے جس طرح وفاق نے کیا، جس زیادتی زبردستی سے انہوں نے پنجاب سے اور باقی صوبوں سے ان کو نکالا. اچھا میں رانا صاحب سے اس کا جواب لے لوں. رانا صاحب کل ہمارے ساتھ تھے، مروت صاحب، انہوں نے کہا کہ کے پی گورنمنٹ نے افغان مہاجرین کے کیمپس خالی کروانے شروع کر دیے، اور انہوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کا نوٹیفیکیشن بھی مجھے دیا کہ افغان مہاجرین کو، ہم نے وہ ٹی وی پہ دکھایا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن کی کاپی تھی ان کے پاس، کہ جو کرائے پہ گھر دے گا یا جائیداد دے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ابھی انہوں نے یہ تصدیق کی کہ وہ کرایہ دے رہے ہیں، رسپیکٹیبلی واپس بھیجنا چاہیے. میں اس کا حامی ہوں، کسی کے ساتھ عزت کے منافی سلوک نہیں ہونا چاہیے انلیس کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہو، ادروائز عزت سے واپس بھیجیں. ہماری پالیسی اس وقت کیا؟ ہم نے خالی کروائے ہیں کیمپس کے پی میں؟ دیکھیں کیمپ خالی کروائے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عزت احترام کے ساتھ بھیجنا چاہیے. اور ان کا جو بھی کرایہ یا جو بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے، کرایہ کے علاوہ میرا خیال تھوڑا سا وہ رقم زیادہ ہے، وہ ان کو ادا ہونی چاہیے. باقی جو آپ نے بات شیر افضل صاحب کے حوالے سے کی ہے، مروت صاحب کے حوالے سے کی ہے، اور جو بات یہ شفیع جان صاحب نے کی ہے، میں شفیع جان صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. یہ بات درست ہے. یہ مخالفت کر رہے ہیں آپریشن؟ جی یعنی ہاں بالکل یہ مخالفت کر رہے ہیں. اور مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو کو فرق آیا ہے رویے میں، تو وہ تو خام خواہ ان کو مجبور کرنے والی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے اس رویے کے اوپر اور زور دیں. میری اسیسمنٹ کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. ایک بریک کی باغی. شفیع جان آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک سے واپسی پہ رانا صاحب سے یہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے اس کے اوپر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب، پاکستان میں جو سیاسی فضا میں اگر بہتری آ جائے تو ہماری اقتصادی معاملات بھی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کا اور پی ٹی آئی کا تنازع کسی مفاہمت پہ پہنچ جائے بہت ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. کوئی ہے ایسے امکانات کہ بالکل رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ذات گرامی ہے وہی جو ہے وہ حائل ہے. پہلے جو پولیٹیکل فورسز تھی جن کا آپس میں اختلاف تھا، اور شاید 90 کی دہائی میں جو ہے وہ بہت شدید تھا، تو جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو یہ صاحب آ گئے یا ان کو لایا گیا. اور اب وہ 2011 سے
18 تک بھی انہوں نے یہی کچھ کیا. جب برسر اقتدار ان کو کر دیا گیا یا وہ ہو گئے تو اس کے بعد سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن, انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, ہمارے RTS بٹھا کے ہماری 40 سیٹوں کو جو ہے وہ چھینا گیا ہے اور آپ کو دیا گیا ہے, آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے, لیکن آپ اب بن گئے ہیں, ہم اس ملک کے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, آئیں چارٹر آف اکانومی کریں, ملک کی اکانومی کے حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے بھی یہی بات کی, انہوں نے انڈورس کیا میاں شہباز شریف صاحب کی بات کو, اور انہوں نے ایک فقرہ کہا جو بعد میں بڑا مشہور ہوا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بڑھایا تھا اصل میں, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو تقریر کی وہ آج تک اسی کے اوپر قائم ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, میں آپ سب کو جیلوں میں ڈالوں گا, آپ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں. یہی 4 سال انہوں نے کیا, اسی پہ وہ آج بھی جو ہے وہ کھڑے ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار ہے کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ تاکہ میں آگے سب کو ختم کروں, لیکن وہ اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے, پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. بلاول بھٹو کی وہ تقریر بہت اچھی تقریر تھی, اور اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ, ان کے خلاف کچھ مذہبی لوگوں نے کچھ فتوے جاری کر دیے تھے. تو بلاول کی تقریر بنیادی طور پر اس کانٹیکس میں تھی, اور بڑا اچھا میسیج تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو آپ کو آج بھی ان 2 ایشوز پہ مفاہمت چاہیے, آپ کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے بھی چاہیے, اور آپ کو یہ جو انٹرنل چیلنج ہے یہ سیکیورٹی کا اور TTP کا, اس کے لیے بھی آپ کو مفاہمت چاہیے. تو بلاول اور شہباز نے جو باتیں تب کہی تھی آج بھی چاہیے. سن لیں یعنی ہم, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اس کی بھی کوئی ادروائز جو ہے وہ سوچ نہیں ہے. ہم پرائم منسٹر آف پاکستان تو اب بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس, جس دن بجٹ پاس ہوا ہے, بجٹ پاس ہونے کے بعد وہ اپوزیشن کی سیٹوں پہ گئے ہیں. اسد قیصر صاحب تھے, اپنا گوہر خان صاحب تھے, غالباً عمر ایوب صاحب بھی تھے, باقی بھی سارے تھے. ان سے جا کے ہاتھ ملایا اور ان کا شکریہ ادا کیا, اور انہیں کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. اس کا مطلب آپ کی باتوں سے مفاہمت پیدا کرنی چاہیے. آپ کی باتوں سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ عمران خان سے مفاہمت نہیں ہو سکتی, باقی کسی سے بھی ہو جائے گی. نہیں, وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا ایجنڈا ہی جو ہے وہ فتنہ ہے, فساد ہے, افراتفری ہے, انارکی ہے. تو اس کا وہ ملک میں یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا تو پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک لائن وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ میں ہے نا کہ وہ جنرل فیض والے میں کہ وہ سیاسی انتشار اور سیاسی معاملات فساد والے وہ ابھی علیحدہ سے تحقیق ہو رہی ہے, تو پھر عمران خان اور فیض دونوں کو آپ 9 مئی میں بک کریں گے. دیکھیں میرے پاس یعنی کوئی انویسٹیگیٹنگ رپورٹ یا کوئی ایویڈنس تو میں نے نہیں دیکھی, لیکن جو لانگ مارچ ہوا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے, اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے, شنید یہ ہے, اور جو ہے وہ یعنی اس بارے میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب ان دونوں واقعات کے آرکیٹیکٹ تھے, اور ان دونوں واقعات میں آرمی کے اندر, ادارے کے اندر بھی جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بگاڑنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی. اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا جرم ہے. سر وہ اگر آرمی کے اندر معاملات بگاڑے ہوں تو پھر تو وہ سیڈیشن والا بغاوت والا کیس بنتا ہے. بالکل. تو پھر وہ فیض کے اوپر بغاوت کا کیس بھی بنے گا. دیکھیں یہ جو فقرہ جس کی آپ نے بات کی ہے وہ اس کورٹ مارشل کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, تو اس میں یہ جو فقرہ ہے اس کی آگے فردرنس میں جو ایویڈنس سامنے آتی ہے, تو اس سے اگر یہ بات جو میں نے عرض کی ہے یہ ثابت ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر یہ بغاوت کا کیس ہے. جی بغاوت کا کیس ہے, اور اس میں فیض حمید صاحب اگر انوالو ہیں تو پھر انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے کی ہے نا, اکیلے تو کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا. تو پھر عمران کے اوپر بھی وہ مقدمہ بنے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ PTI کے کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے, اوروں کا بھی اوپر بنے. رانا ثناء اللہ خان مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آصف پیر صاحب CEO سسٹمز لمیٹڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پاکستان سے IT سیکٹر
اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے، اور ٹیکس ریفارمز اس میں بھی یہ اس وقت پارٹیسپینٹ ہے۔ آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پچھلے سال کی نسبت آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز کی برآمدات اوپر گئی ہیں، اچھا نمبر ہے، لیکن جو ایک بہت فاسٹ پیس گروتھ نظر آ رہی تھی پچھلے 2-3 سالوں میں، لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے۔ اوور آل ایکسپورٹ تو نیچے ہیں، لیکن آئی ٹی کے ابھی اللہ کا شکر ہے پازیٹیو زون میں، کیا وجوہات؟ جی آئی ٹی ایکسپورٹ اس لیے پازیٹیو زون میں ہے کہ آئی تھنک فوکس بہت ہوا ہے اس پہ، گورنمنٹ کا بھی، آئی ٹی سیکٹر کا بھی، اپرچونٹی بھی بہت ہے ندیم بھائی۔ آئی تھنک اپرچونٹی اتنی زیادہ ڈیمانڈ جنریٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان کا اسٹل اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے، اور آئی تھنک ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے ہمارے پاس ملک میں، اور ڈیمانڈ بھی جنریٹ ہو رہی ہے۔ آئی تھنک اس وقت ہمارے لیے اے آئی نے ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کر دی ہے، ہمیں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے گروتھ آ رہی ہے، اور آئی تھنک بہت سارے چھوٹی کمپنیاں، فری لانسرز، لوگ سیکھ کے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کام پکڑ کے انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں، اور ویلیو کریٹ کر رہے ہیں ملک کے لیے۔ آئی تھنک اٹس ویری انکریجنگ رائٹ ناؤ۔ آصف صاحب، جو سعودی عرب، قطر، یو اے ای، ان ممالک میں بے پناہ اپرچونٹیز ہیں، میں بہت ساری ویسٹ کی کمپنیز کو دیکھتا ہوں کہ اپنے آفیسز اسٹیبلش کر رہی ہیں، ہمارے لیے وہاں کیا صورتحال ہے؟ کیا ہمیں کوئی رکاوٹ ہے یا آسانی ہے؟ آئی تھنک اگر آپ دیکھیں جو ہماری پازیٹیوٹی، اگر آپ کو ریسیونگ کرنے میں، آپ کو میٹنگز کرنے میں، آپ کو بات کرنے میں، اگر آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھی طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ ہم پاکستان کا ایک اچھا امیج کریٹ ہوا ہے ورلڈ میں، اور آئی تھنک ایوری ون نوز دیٹ وی ہیو اے ٹیلنٹ، اور یہ ٹیلنٹ کو لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمیں جو آپ نے دشواریوں کی بات کی، اس میں ڈیفینیٹلی میں نے آئی تھنک پہلے آپ کا ایک پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ویزاز جو ہیں وہ اسٹل ایشوز ہیں، ابھی تک وہ مسئلہ پوری طرح سے حل نہیں ہوا۔ آئی نو کہ دیر مسٹ بی کہ کچھ ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ویزاز بلاک ہوئے ہیں، بٹ ان ایشوز کو ایک الگ کرنا، دو چیزوں کو، وہ بہت ضروری ہے کہ جو فارمل سیکٹر ہے، جو ہماری جیسی کمپنیاں ہیں، اور جو اور بھی بزنس پیپل ہیں جو جانا چاہتے ہیں، ان کے لوگ جانا چاہتے ہیں، اور چونکہ آئی ٹی میں صرف پیپل بزنس ہے تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، باقی ایک دوسرے ایکسپورٹ بزنس میں آپ ایک دو لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی پروسیس بنایا جائے، اور ایک کوئی میکینزم کریٹ کیا جائے تاکہ پریڈکٹیبلٹی آئے۔ دیکھیں آپ کو اگر پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوگی نا کہ یہ مجھے ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا، میں بندہ بھیج سکوں گا کہ نہیں بھیج سکوں گا، میں ایونٹس اٹینڈ کر سکوں گا، جب یہ انپریڈکٹیبلٹی آتی ہے نا تو پھر آپ اچھے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، پھر آپ اپنے کانفیڈنس کے ساتھ کسٹمر کو سیل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یو ایس میں یہ سچویشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں ویزا، اگر 10 بندے بھیجنے ہیں تو ان کو بزنس ویزا ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا، اینڈ وی کانٹ آسک فرام گورنمنٹ ایز ویل، بیکاز وی نو کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہم جا کے پوچھیں گے اور وہ ہمارے کہنے پہ یا گورنمنٹ کے کہنے پہ یو ایس کے ویزاز بہت سارے ملیں۔ بٹ جو فرینڈلی نیشنز ہیں، جو جی سی سی کنٹریز ہیں جن سے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے، ان پہ تو ہمیں کوئی نہ کوئی میکینزم بنانا پڑے گا، بیکاز دس از آور مارکیٹ رائٹ ناؤ، اینڈ اف وی مس دیٹ opportunity in these markets which because سعودی بہت انویسٹ کر رہا ہے آئی ٹی میں، اے آئی میں، آپ تو سنتے ہی ہوں گے اے آئی میں کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر، تو اگر ہم نے یہ مس کر دیا تو ہمارے لیے بڑا پھر وی ول بی ویری بیہائنڈ، فار بیہائنڈ۔ سو آئی تھنک یہ دشواری تو ہمیں ضرور سالو کرنی ہے، اور آئی تھنک ایوری بڈی از ورکنگ آن اٹ۔ میں نے آئی تھنک پرائم منسٹر از ویری فوکسڈ، آئی ٹی منسٹر، اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ یہ ایشوز ریزالو ہونے آصف چاہیے۔ پیر صاحب، اس کے اوپر بات سارے لوگ کر رہے ہیں، میری خود بہت سارے حکومت کے لوگوں سے بات ہوئی اور میں نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آئی ٹی سیکٹر میں یہ ویزا ایشو ہے تو ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ وہاں پازیٹیوٹی بھی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک ریزالو نہیں ہو سکا، باٹل نیکس وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، یو اے کا ایشو آ رہا ہے، سعودیز کا آ رہا ہے تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، ابھی وہ اس کو کچھ تبدیلی نہیں کر سکے، ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے پروسیس کو۔ سر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش جو میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں، اور آئی تھنک مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا، ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ جو آپ نے کہا نا ریزلٹس جلدی آنے چاہیے تھے، وہ کیوں نہیں آ پا رہے اس کی میرے پاس تو ظاہر نالج نہیں ہوگی، بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایفرٹ نہیں ہو رہی ہے، لوگ اویئر نہیں ہیں اور اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے۔ آئی تھنک امپورٹنس تو ہر کوریڈور میں دی جا رہی ہے، سالو کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آنسر، دیر مے بی اینڈ مینی ادر ریزنس کہ کیوں نہیں سالو ہوا، جلدی کیوں نہیں ہوا، اور اللہ کرے ابھی بھی ہو جائے۔ آئی تھنک اٹس ناٹ ٹو لیٹ، if we are able to solve now even we will be able to catch up right، بٹ اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ ڈیلے کیا اور اسی طرح کے ایک دو کوارٹر اور نکل گئے تو آئی تھنک میرے خیال سے تو مہینے بھی نکل گئے تو بہت تکلیف ہو جائے گی، we will lose the opportunity right۔
بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس وقت، اور دنیا ساری کی کمپنیاں سعودی عرب کا رخ کر رہی ہیں، اور ہماری جی حکومت جی کو یو اے ای میں بھی اور سعودی عرب میں دونوں کو فوکس ایفرٹ کرنی پڑے گی اس میں۔ آصف پیر صاحب، جو آپ کا ایک وہ فورم بنا ہوا ہے جس کے اندر حکومت کو تجاویز دی جا رہی ہیں، وہاں اس کے اوپر کوئی کوشش کی جا رہی؟ بالکل لاسٹ بالکل کی جا 30-40 رہی ہے آئی سیکنڈ میں۔ تھنک. جی جی بالکل کی جا رہی ہے، اس پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری میٹنگز بھی ہوئی، ورکنگ گروپ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، ٹیکس کا بھی، آئی ٹی کا بھی، اور ساری باتیں سنی گئی، اور آئی تھنک بڑا سب نے بہت توجہ سے سنی اور رسپونڈ بھی کیا، اور پرائم منسٹر نے خود نوٹسز بھی لیے ہیں کافی، اینڈ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی انڈسٹری کے ایشوز ہیں جس طرح کے بھی ہیں، ایٹ لیسٹ جو جہاں تک فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے گورنمنٹ نے کرنا ہے، کیونکہ آئی ٹی ایکسپورٹ تو بڑھانی ہے، اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ نہیں بڑھنی چاہیے، اور بڑھیں گی. آئی تھنک آئی ایم اچھا ویری آصف آپٹیمسٹک صاحب، کہ آپ بڑھیں سے گی ٹیکس ضرور. ریفارمز کا ایشو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، آج ٹائم نکل گیا، لیکن جی جی آئندہ آنے والے دنوں فارم والے ایشو پہ بھی آپ سے بات کریں گے. آصف پیر صاحب، CEO سسٹم لمیٹڈ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.